جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی شامل حال ہے، اور اسی کے فضل اور کرم سے یہ مبارک گھڑیاں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کا آنا، اللہ میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہوئے۔ اللہ جو کہا جائے، جو سنا جائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمارے عمل کو اخلاص سے مزین کر دے۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اللہ دنیا کی ناجائز محبت سے محفوظ رکھے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ بڑے شانوں والے ہیں جی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے شانوں والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گیا، اور اب میری کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے فرمانے لگے، اے ابو دردہ، تو اس شخص سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے افضل ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور اسی بات پہ امت کا اجماع ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخص جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی پیار تھا سب کو جناب ابو بکر سے۔ حضور فرمایا کرتے تھے میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا، میرے ابو بکر نے میرا اقرار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھول نہ جانا میرے ابو بکر کی قربانیوں کو۔ فرمایا جب سب نے میرا انکار کیا، ابو بکر وہ ہے کہ اس نے میرا اقرار کیا۔ ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش کر دیا۔ اور آپ تقریباً آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کتا، آئے دن کوئی نہ کوئی کتا، بڑا کتا تو پہلے پلید ہوتا ہے، اور میرے خیال سے جن کو میں کتا کہہ رہا ہوں اگر باہر کو کتا سن لے تو وہ بھی آ کے مجھ سے لڑ پڑے کہ حضرت کی کرن دے دے۔ وہ اگر وہ کتا سن لے نا تو وہ بھی آ کے مجھ سے لڑ پڑے، حضرت کی کر دے پہ ہو۔ ٹھیک ہے میں کتا ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں میں، وہ بھی لڑ پڑے، وہ بھی آ کے مجھ سے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو کتا کہہ رہے ہیں جو ابو بکر کا ٹھیک ہے میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر کا گستاخ میں نہیں ہوں کوئی بھی۔ آئے دن حضرت جی کوئی نہ کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونک رہا ہوتا ہے حضرت، کوئی نہ کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونکتا۔ اللہ حضرت جی ہمیں پتہ ہے کہ ان کتوں کے بھونکنے سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت، ان کتوں کے حضرت ابو بکر پہ بھونکنے سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت ایک طرف کتا بھونکے اور ایک طرف اللہ کا کلام ہو حضرت جی، کیا موازنہ حضرت، کہاں کتا کہاں کلام الہی حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ کتے کے بھونکنے سے دل تو ہمارے دکھتے ہیں نا حضرت، کہ کوئی یار غار پہ بھونکے، کوئی یار مزار پہ بھونکے حضرت، تو دل تو ہمارے دکھتے ہیں۔ تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کتوں کو نہ لگام ڈالیں، پاکستان کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ نہ ہم حضرت ابو بکر کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ مولا مشکل کشا کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ ہمیں مولا مشکل کشا سے بھی بڑا پیار ہے، ہمیں یار غار سے بھی بڑا پیار ہے۔ ان کتوں کو لگام ڈالیں اور ملک کا ماحول خراب نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دل مولا مشکل کشا کی محبت میں بھی دھڑکتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ابو بکر کی محبت کے چراغ بھی روشن ہے۔ ہم نہیں کسی حوالے سے بھی کوئی سمجھوتا کر سکتے، تو اس ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے بھول نہ جانا میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا،
میرے اپنوں نے میرا انکار کر دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے میرا اقرار کیا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی مجھ سے، کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، دل و جان سے ماننا اور آخری سانس تک ماننا۔ جب بھی کوئی موقع آیا ابو بکر پیش رہے، یہاں تک کہ جب کئی یہاں باپ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے غار ثور شریف کی زیارت کی ہو، اللہ، میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے گیا تھا، پہلی بار میں، دوسری بار نہیں میں جا سکا کیونکہ پیر و مرشد کے ہم ہمراہ تھے، تو پھر ہم نے کوئی ایسے نہیں، بس دور سے جب پہلی بار گئے تو تب تنہا تھے، تو میں اور میرے بڑے دوست ہیں، یہ ادھر وابڈا کالونی سے ہیں، عدنان بھائی، وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں چڑھے حضرت جی، اور اس وقت 38 پہ چل رہا ہوں، تو آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت جی 32-33 عمر تھی حضرت جی، بھرپور جس کو آپ جوانی بولیں گے، لیکن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں حضرت جی، اسی رستے کم از کم 2 باری سال ہے حضرت اللہ، ہم حضرت جی رکے نہیں، فجر امام صاحب نے جیسے ہی اس دن فجر کی امامت بھی شیخ سدیس نے کروائی، ہم نے حضرت جی جیسے ہی انہوں نے کہا نا، ہم نے پہلے بار ٹیکسی کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ جو ادھر بالکل غار ثور شریف کے باہر مسجد ہے نا، ادھر پڑھ لیں گے فجر، پھر ہم نے کہا نہیں بھائی، لاکھ نمازاں دا ثواب ہے حضرت، حرم شریف سے پڑھو تھے حضرت، میں نے کہا نہیں ادھر پڑھ کے نکلیں گے، وہ باہر ٹیکسی والا کھڑا تھا، ہم بالکل حضرت ابھی سورج نکل رہا تھا جب ہم پہنچ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ہم نے راستے میں 2 بار سانس تقریباً لیا حضرت، اب وہ راستے میں نا چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بن گئی ہیں، وہ ہم نے بیٹھ کے ایک تو جو ہے نا وہ، تو پھر مجھے حضرت ابو بکر یاد آئے، میں نے کہا مولوی سلیمان تو کل آئی ہیں تو 2 باری بہ گئے ہیں، قربان جو ابو بکر کے جس کے کندھوں پہ خدا کے محبوب سوار تھے، مجھے بڑی شدت سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، میں نے کہا مولوی سلیمان کل آئے 32 سال عمر ہے، لیکن تو بہ گئے ہیں رستے میں، قربان جاؤں حضرت ابو بکر پہ جن کے کندھوں پہ اس وقت اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، اور جناب ابو بکر نے وہ سارا فاصلہ طے کیا ہے، وہ لکھا ہے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، وہ علیہ السلام فرمانے لگے پتہ تو سارا کچھ ہی تھا نا، ہمارے لیے پوچھا گیا، ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے، یہ کیا؟ عرض کی محبوب جب دل میں خیال آتا ہے نا کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے آگے چلتا ہوں، اگر کوئی تیر آئے تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے آگے، جب خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے تو پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی تلوار چلے تو پہلے ابو بکر پہ چلے، فرمایا میرے ابو بکر کو بھول نہ جانا کبھی بھی، اس لیے حضرت جی ہم محبت والے لوگ ہیں، لیکن صرف محبت والے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھوتا کریں گے، اس لیے ہم وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کتوں کو لگام ڈالیں، ان کتوں کو پٹا ڈالیں حضرت جی، ہمیں عشق ہے جناب ابو بکر سے، ہمیں عشق ہے جناب مولا مشکل کشا سے، ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی بات حضرت جی، ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ملک کے ماحول کو خراب، یہ پھر کراچی میں جو ہے نا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتا سن نہیں رہا، وہ پاک پہ جائے میں کسی کتے نو پتہ چل جائے نا کہ میں نے ابو بکر کے پہ بھونکنے والے کو کتا کہا ہے تو وہ لڑ پڑے آ کے مجھ سے، مولوی صاحب کی کرن دے دے، میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں، میں کوئی ہے سن کوئی نہیں رہا حضرت جی کتا، یہ ان کو لگام ڈالے ان خنزیروں کو، کیونکہ قرآن جب تک قرآن رہے گا حضرت شان صدیق اکبر بیان ہوتی رہے گی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ کو پیاس لگ گئی، آپ نے پانی مانگا، تو کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا برتن پیش کیا گیا کہ جس میں صرف پانی نہیں تھا بلکہ اس میں شہد بھی ملا تھا، محبت تھی جی سب کو حضرت ابو بکر سے، امت کے پہلے امام ہیں جی، جب محبوب علیہ السلام کو شدید بخار آیا، نماز کا وقت آیا، فرمایا ابو بکر کو سب کو نماز پڑھائے، امام ہیں اس امت کے پہلے امام حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب کچھ وار دیا جی، سب کچھ قربان کر دیا، تو وہ فرماتے ہیں
ایک برتن پیش کیا گیا جس میں صرف پانی نہیں تھا، اس میں شہد ملا ہوا تھا. تو جب جناب ابو بکر نے وہ برتن اپنے منہ کے قریب کیا نا تو اس کو پیچھے کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا. جناب زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اتنا روئے کہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے. اس طرح روئے حضرت جناب ابو بکر کے جو صحابہ بیٹھے تھے نا اس وقت وہ بھی رو پڑے حضرت. اب فرماتے ہیں صحابہ تو خاموش ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر روتے رہے. پھر آپ کا وہ رونا بند ہوا تو آپ نے پھر برتن منہ کے قریب کیا اور پھر رو پڑے. اور حضرت زید فرماتے ہیں آپ کی ہچکی بند گئی، آپ سے کلام نہیں ہو رہا تھا. صحابہ نے عرض کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں جا چلی جا. فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ نگاہ نبوت تھی نا جی، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتی تھی. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو غیب کی خبریں دیتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ. اب ایک پکھا لگا تھا، یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی. یہ جھومر لگا یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی. یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں. نہیں، نبی غیب کی خبریں دینے والا، جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ بھی بتانے والا، جس کو عقل نہیں سوچ سکتی اس کی بھی خبر دینے والا. وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھا. فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کس کو فرما رہے ہیں جا چلی جا؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس کو کہا تو چلی جا، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تو چلی گئی لیکن جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئی ہے کہ آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا، لیکن جو آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ میرے شر سے نہیں بچ سکیں گے. آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا لیکن جو آپ کے بعد میں آنے والے ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ میرے شر سے نہیں بچ سکیں گے. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس خوف سے رونے لگ پڑا کہ کہیں میں بھی دنیا میں نہ پڑ جاؤں. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا. آپ نے وہ پانی جس میں شہد ملا آپ نے اس کو بھی دنیا جانا. یہ تقویٰ تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پتر ساڈا حال تے ہے ساڈے اج 3.5 لاکھ روپے دا موبائل ہے. ابو بکر تو اس پیالے کو دے کے بھی رو پڑے جس پانی میں شہد ملا ہوا تھا. ہمارے ہاتھوں میں تو پتر 3 لاکھ کا فون ہے. بس اللہ یہ میں معاف کر دے، اللہ یہ میں معاف کر دے. اور حضرت جی کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے بندگی کی. ٹھیک ہے جی اگر حلال کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں آپ، لیکن بندگی بھی تو کریں نا. حضرت جی وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن بندگی تھی. یہاں سب کچھ ہے لیکن بندگی نہیں ہے. حضرت گڈی بہت مہنگی ہے، موبائل بہت مہنگا ہے، کڑی بہت مہنگی ہے، کار بڑا مہنگا ہے، کھانے بڑے پرتکلف نے حضرت، لگژری کھانے نے حضرت. بندگی کو نفل دور، تلاوت دور، تہجد دور. ساڑھے کو 5 نمازاں بھی پوری نہیں دی. اور وہاں کیا عالم ہے. محبوب فرماتے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. لیکن حضرت ابو بکر کی کیفیت یہ ہے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس پانی میں شہد ملا تھا. اب اسے بھی دیکھ کے رو رہے ہیں کہ کہیں میں دنیا میں نہ پڑ جاؤں. اور ادھر نہیں. حضرت جی بندگی کرو، بندگی کرو. اور یاد رکھیے حضرت جی یہ 3 لاکھ والے موبائل دا جواب دینا جی ہے نا. سمجھیو کہ سانو پوچھنا کسے نے نہیں ہے، یہ جواب دینا ہے. حضرت جی راڈو دا جواب دینا بھی ہے جی، انہیں لینا جی جواب. اگر 3 لاکھ کا فون ہے تو جواب کی بھی تیاری کرو، اس کے جواب کی بھی تیاری کرو. میں ایک دن ہم لاہور تھے جامعہ میں تو قبلہ مفتی صاحب پڑھا رہے تھے تو کوئی حساب کے حوالے سے نا حدیث مبارکہ آ گئی. تو آپ کے کسی شاگرد نے نا بڑی کوئی قیمتی گھڑی بھیجی تھی. آپ نے کلائی باندھ رو پڑے. حضرت جی اپنی گھڑی دیکھ کے نا رو پڑے.
اور فرمانے لگے جے کل انہیں اس گھڑی لو پوچھ لیا میرے کو زیادہ بھی جواب کوئی نہیں ہے حضرت. وہ کہہ رہے قرآن میں حضرت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیونکہ ہم نے حضرت آپ کا ذہن بنا دیا، ہم نے بنایا ہے کہ سال چ وڈی جی محفل میرات کراؤ تے اللہ اللہ تے خیر صلاح، بالکل چھٹی ہے اس کے بعد حضرت. اور ہر سال اس کو ذرا تواتر سے کرواتے رہنا، کو مہنگے مہنگے سے نعت خواں بلوانا، بڑا پرتکلف سا کھانا بنانا، اپنے گھر کو بھی سجانا سجونا، ٹھیک ہے جی. تو باقی اللہ اللہ خیر صلاح ہے، باقی کوئی ٹینشن نہیں. حضرت جناب ابو بکر مال قربان کر دیا، کئی بار جان کی بازی لگائی حضرت، کئی بار جان کی بازی لگا دی حضرت. لیکن کیا ہے، رو رہے ہیں حضرت صرف کس پیالے کو دیکھ کے جس پانی میں شہد ملا ہوا ہے حضرت. ایتھے منٹ مارگریٹا، ایتھے جناب مینگو جوس، ایتھے جناب اورنج جوس، ایتھے جناب بریانی، ایتھے جناب پیزے، بندگی کوئی بھی نہیں. اتنے حضرت جی گٹھلیاں چوسیاں جا رہی ہیں حضرت جی، کھان لی کھ نہیں ہے. اتنے کھجور دیاں گٹکاں چوس چوس گزارا کیتا انہوں نے حضرت. اب اتنا پانی ہے نا، شاید ہی ملا نا، کیا ہو گیا جی، اتنی اذیتیں برداشت کی اسلام کے لیے. تقویٰ تھا حضرت ان لوگوں کا. اور ادھر میں نے ڈاکٹر تقیر صاحب صبح کہا ہے، اور میں نے اس پہ بڑی شدید سختی کرنی ہے بدر جی. ہمارا حال پتر یہ ہے، ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے گھر سے کھانا کھاتے ہوئے تحقیق نہیں کی اس کا مال حلال ہے کہ حرام ہے. ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ ہم مثلا فیصل آباد گئے ہیں، گوجرانوالا گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، کھانا کھایا، ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی اس کا کھانا، اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے، کہاں سے یہ پیسے کما رہا ہے. بیٹھ جاتے ہیں ہم کھانے. آپ تو آپ رہ گئے، ہمارا ہی حال ہے. لیکن وہ حلال، عین حلال حضرت. صحابی نے مانگا، لے کے بھی صحابی آئے، پانی میں شاید ملا، لیکن ابو بکر اس کو بھی دیکھ کے رو رہے ہیں، کہیں میں دنیا میں نہ پڑ جاؤں حضرت. خدا دا واسطہ ہے. اور اس کا میں، کیونکہ میں خود اسی راستے پہ ہوں، میری بھی باہر گاڑی کھڑی ہے. بس اتنا کرو حضرت، حجی اپنے تے لاندے ہو نا لاکھ، کسے تے بھی لاکھ لاؤ حضرت جی. اللہ وہ خود پہ لاکھ نہیں لگاتے تھے، لیکن لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے حضرت جی. یہ لکھا ہے، بڑا بڑا معروف واقعہ ہے. ان کی بارگاہ میں نا شام سے کو بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی حضرت آپ امیر بھی ہیں امیر بھی ہیں، مثلا مسلمانوں کے بھی امیر ہیں، دل کے بھی امیر ہیں، مجھے کچھ عطا کریں. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. کہتے باہر سے بڑا بہترین ہے کہ اندازہ ہو کہ جی اندر بہت کچھ ہے، لیکن فرماتے جب اندر گیا تو چارپائی تو دور کی بات، گھر میں صرف ایک چٹائی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی ہے. وہ خود پہ لاکھ نہیں، لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے. ہم خود پہ لاکھوں لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں لاکھوں لگاتے تھے، خود پہ لاکھ بھی نہیں لگاتے تھے. ہم الٹ ہیں، 3 لاکھ کا موبائل، کئی کروڑ کی گاڑی، اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے. نہیں میاں آج کچھ کر، جی تیرے کو 3 لاکھ والے موبائل دا جواب نہیں دیتا جانا، جنہوں نے پوچھنا نہیں، کسی تے بھی خرچ کر، شاید تینوں معافی مل جائے، اور حلال کما. وہ کہتے میرا ہاتھ پکڑا اندر لے گئے. فرمانے لگے میں نے تو خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. خلیفہ ہیں جی، ادھر جناب وہ سائیکل پہ آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دعوے کے دعوے ہی رہ گئے حضرت. وہ تھے لوگ خلیفہ ہیں. فرمایا 3 دن گزر گئے، ابو بکر نے تو خود کچھ نہیں کھایا. جب آپ خلیفہ بنے نا، مفہوم ہے کچھ بات کا اس طرح. وہ آپ کی زوجہ نے نا آپ کے لیے حلوہ بنایا، جب حلوہ سامنے لا کے رکھا، آپ نے فرمایا حلوہ کہاں سے آیا؟ وہ آگے حس کرتی ہیں آپ کو حلوہ بڑا مرغوب ہے. وہ جو بیت المال سے آتا ہے نا، وہ جو آپ کی سیلری روز کی آتی ہے، میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے نا، تو کافی مجھے دن لگ گئے ہیں، تو میں نے اتنا اکٹھا کیا کہ آپ کے لیے حلوہ بن سکے، تو میں نے حلوہ بنایا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے وہ پیسے زیادہ آتے رہے ہیں، کام میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. وہ حلوے کی پلیٹ اٹھائی اور چلے گئے. وہ حلوہ بھی دے دیا، فرمایا آج کے بعد میرے پیسے زیادہ تھے، کام کر دو، میں اتنے میں بھی گزارا کر سکتا ہوں. کہنا کچھ اور ہوتا ہے جی، کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ابو بکر وہ تھے جنہوں نے کر کے دکھایا.
حضرت عمر فاروق وہ تھے, حضرت عمر فاروق کا نام لے کے باتیں سنانا کچھ اور ہے, انہوں نے کر کے دکھایا. عثمان غنی کر کے دکھایا, مولا مشکل کشا کر کے دکھایا, حضرت امام حسن کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, سیدنا عمر بن عبد العزیز کر کے دکھایا حضرت. انہوں نے فرمایا کہ جا میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے نا, جب آپ کے گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز کیا آتی ہے, آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو اکیلے پیو, شہد نہ ملاؤ, اور اگر شہد پینا تو پھر ساتھ کو دودھ جمع نہ کرو, صرف شہد پیو. وہ شخص شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے باہر کھڑے ہو کے کہا ہے بھائی جو اپنے بچوں کو اس بات پہ جھڑک رہا ہے کہ دودھ میں شہد کیوں ملایا ہے, جو دودھ پینا تو کلیاں پیو, شہد کھانا تو کلیاں کھاؤ, تو وہ مجھے کیا دے گا؟ واپس چل پڑے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست اب باہر تشریف لائے, آواز دی, حاضر ہوا, میں نے السلام علیکم کہا, حضرت نے وعلیکم السلام کہا اور مسکرائے. مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب سے ان کو پتہ چل گیا آنے والا میرے محبوب کا امتی ہے. فرماتے میرے لیے چارپائی بچھائی اور مجھ سے معذرت کی, بھائی ذرا معذرت, میں ذرا اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا تھا, تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑ گیا. بڑے لوگ بڑی بات ہے, یاد رکھنا حضرت جی, بڑا وہ نہیں ہے جس کی گاڑی بڑی ہے, بڑا وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہے, بڑا وہ نہیں ہے جس کا موبائل مہنگا ہے, بڑا وہ نہیں ہے جس کا لباس قیمتی ہے, بلکہ بزرگ فرماتے ہیں بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والے کو خود چھوٹا نہ محسوس ہو. وہ بڑا ہے, وہ نہیں بڑا, بلکہ وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کو آ کے بیٹھے تو بیٹھنے والے کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے, وہ بڑا ہے. ہم موبائل سے بڑے ہیں, ہم کپڑوں سے بڑے ہیں, ہم گھر سے بڑے ہیں, لیکن اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. نہیں, کسی نے کہا تھا وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کوئی آئے تو اس کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے, وہ بڑا ہے. وہ بڑے لوگ تھے جی, وہ بڑے. حضرت عثمان غنی 2 بار نبی علیہ السلام سے جنت خریدی آپ نے, اور معذرت کر رہے ہیں تینوں انتظار کرنا پیا میرا. وہ بڑا ہوتا ہے حضرت, آکڑنا کوئی بڑا نہیں پتر ہوں میرے بچیو, بدلو اپنے آپ کو تھوڑا سا. اکڑنے سے تو نہیں کو بڑا ہوتا حضرت, نہیں, وہ بڑا ہوتا ہے. وہ فرمانے لگے میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا تو تجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو میرے پینے کے لیے لایا گیا نا, وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے پی کے رکھا, ساتھ پھر کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کہتے میں بڑا حیران ہوا, بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا, مجھے سب سے پہلے وہی پلایا. کہتے میں نے عرض کی حضور آپ تو اپنے بچوں کو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا, تو مجھے سب سے پہلے وہ پلایا. فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ عثمان کے بچے جو ہیں ان پیسوں سے فائدہ اٹھائیں, نہیں, جو الفاظ ہے میں وہ نہیں بولوں گا. اس لیے نہیں عثمان کا مال کہ عثمان کی جو اولاد ہے وہی صرف اس مال سے مزے اٹھائے, نہیں نہیں نہیں, یہ مال اس لیے ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے. اس لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہ کرنا, لیکن تم تو مہمان, اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. کہتے میں نے عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں, تاجر ہوں, کچھ مال کچھ کاروبار میں اس طرح کا معاملہ بنا یہ سب ختم ہو گیا, تو شہر مدینہ میں حاضر ہوا ہوں, تو کچھ عطا کریں. کہتے ہیں 2 اونٹ مال سے نہ لدے پڑے, 1 اونٹ مال سے لدا پڑا تھا. فرمان لگے جا لے جا, تیرے لیے یہ تیار کروایا ہے, اور ساتھ اس میں نا 6000 درہم بھی ہیں. کہتے میں نے 3000 مانگنے تھے, حضرت نے بغیر مانگے 6000 عطا کر دیے ہیں. میں نے کہا 6000 درہم بھی ہیں, تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں, اور ظاہر ہے شام جاتے ہوئے تجھے وقت لگنا ہے, تیرا کھانا بھی میں نے اونٹ میں رکھوا دیا ہے. کہتے میں جو ہے نا وہ چل پڑا اسی خوشی میں کہ ایسے کیا ہو گیا جی. کہتے آگے جا کے خیال آیا وہ اونٹ کے بارے میں تو نے پوچھا ہی نہیں, کیونکہ مال تیرا ہے, کپڑے تیرے ہیں, درہم تیرے ہیں, اونٹ کے بارے میں تو حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا. چل اونٹ کے بارے میں پوچھا ہوں. وہ آ کے عرض کرتے ہیں حضور اونٹ واپس کرنا آنا ہے, تو مسکرا کے فرمانے لگے اونٹ بھی تیرا ہی ہے, اونٹ بھی تیرا ہی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور شکریہ, تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے شکریہ میرا نہ ادا کر, اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو جاتے ہوئے ابو بکر کا کر کے جانا ہے. اسی اپنے تے لکھاں, اسی اپنے تے لکھاں, اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے تے اسی اپنے تے لکھ ہونا لی ککھ.
اور حضرت جی وہ کی اپنے لئی کھ تے رب تے رب دے رسول لئی کئی لاکھ حضرت ہیں. اس کو خرچ کرو، اس کو خرچ کرو حضرت. لیکن خرچ اس طرح کرنا جس طرح انہوں نے کیا تھا حضرت، ان کے راستے کو نہ چھوڑنا. محبوب فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. میں حضرت اس دن وہ فیس بک پہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ صرف ایک حضرت جی چینی کا شاپر تھا. میرے خیال سے بڑی بھی اس میں چینی ہوگی نا. چلو میں بڑی چھلانگ لگانے لگا ہوں حضرت. اللہ 5 نہیں تھی، وہ 5 کلو ہوگی کم از کم حضرت جی. ایک لینے والی تھی اور 8 بندوں نے تصویر کھنچواتے ہوئے حضرت اس 5 کلو چینی کے شاپر کو پکڑ رکھا تھا کہ جیسی اینے جنے 5 کلو چینی دین لگے حضرت. اینے جنے اسی اینو صرف 5 کلو چینی دین لگے حضرت. اور وہ جس کی تصویر کھینچی گئی تھی نا میرے موبائل میں، اس کی تصویر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے چہرے کی اس وقت کیا کیفیت تھی حضرت جی. کہ 5 کلو چینی دین لی مینوں اینا ذلیل کیتا جائے. 5 کلو چینی دین لی مینوں اینا ذلیل کیتا جائے نہیں حضرت. اسی طرح دینا جس طرح انہوں نے دیا تھا، جس طرح وہ بہت دینے والے تھے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.